بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ وہ نعمتیں ہمارے جسم کے اندر بھی ہیں اور ہمارے جسم کے باہر بھی ہیں۔ جسم کے اندر کی نعمتیں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل ہے، دماغ ہے، یہ ساری ہمارے جسم کے اندر کی نعمتیں، اور ان میں ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے کہ آدمی اپنی ساری دولت لٹا کر اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دے تو کسی ایک نعمت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی دنیا میں کوئی ایک آنکھ خریدنا چاہے تو اپنا سب کچھ لگا دے، آنکھ نہیں مل پائے گی۔ کان خریدنا چاہے اپنا سب کچھ لگا دے، اسے کان نہیں مل پائے گا۔ اللہ نے اتنی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر جسم کے باہر بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ سورج کی روشنی ہے، رات کا سکون ہے، دن کی روشنی ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، کھیتی کا اگنا ہے، پھل اور پھول کا ملنا ہے، ایسی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اگر گنو تو گن نہیں پاؤ گے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ان ساری نعمتوں میں جو ہمارے جسم کے اندر اور جسم کے باہر ہیں، ان نعمتوں میں سے آج اس مجلس میں ایک نعمت کا ذکر ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور وہ نعمت ہے ہماری زبان کی، کہ اللہ نے ہم کو زبان کی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ زبان سے ہم بولتے ہیں، اس زبان سے ہم چیزوں کے ذائقے، کیا میٹھا ہے، کیا پھیکا ہے، کیا کڑوا ہے، اس کو پہچانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زبان سے یہ سارے ذائقے چھین لے تو ہم کو نہ میٹھا پتہ چلے گا، نہ کھٹا پتہ چلے گا، نہ کڑوا پتہ چلے گا، نہ گرم پتہ چلے گا، نہ ٹھنڈا پتہ چلے گا، کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے تم سے مطالبہ کیا، فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم یہ نعمت اور بڑھا دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور معصوم ہیں، اللہ کے نبی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور پھر بھی اگر کوئی چیز خلاف اولا ہو جائے، خلاف ادب ہو بھی جائے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اعلان کر دیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، غلطیاں معاف کر دی۔ تو جب آپ کو ہر طرف سے کلین چٹ ملی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اتنا مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت، اتنے آنسو بہانے کی کیا ضرورت، اتنا رونے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میں اس پر اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ تو میری یہ جو لمبی نماز ہے یہ اللہ کے شکر میں، میرا یہ جو رونا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، میرا یہ جو آنسو بہانا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو اب یہ جو زبان ہم کو ملی ہے، یہ زبان کتنی قیمتی نعمت ہے، یہ اس سے پوچھو جو گونگا ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتا، اپنی خواہش بتا نہیں سکتا، اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، ہمیں کسی چیز پر خوشی ہوتی ہے تو زبان سے اپنی خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں، ہمیں کسی چیز پر غم ہوتا ہے تو اپنی زبان سے غم کا اظہار کر دیتے ہیں۔ سوچو جس کو جو بول نہیں پا رہا ہے، اس کو کوئی غم پہنچا ہے تو اپنے اس غم کو دل سے وہ کیسے نکالے گا؟ سوچو جو بول نہیں پا رہا ہے، اس کو کوئی خوشی پہنچی ہے تو اپنی اس خوشی کا اظہار وہ کس طرح کرے گا؟ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ زبان کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اب زبان کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اس زبان کی نعمت کا شکر ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور زبان کی نعمت کی ناشکری وہ کیا ہے؟ آج دنیا میں ہم سے زبان کی اس نعمت کی بڑی ناقدری اور ناشکری ہو رہی ہے۔ تو زبان کی نعمت کی ایک ناقدری اور ناشکری جو ہے وہ زبان سے جھوٹ بولنا ہے، کہ ہم بے دریغ صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے زبان سچ بولنے کے لیے دی تھی، الصدق ینجی، کہ سچ نجات دیتا ہے، سچائی نجات دیتی۔ ایمان والے کو حکم دیا گیا کہ سچوں کے ساتھ رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچ بولنے کو کہا گیا، سچوں کے ساتھ رہنے کو کہا گیا، سچ میں نجات بتائی گئی۔ گویا زبان کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ زبان سے سچ بولا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، شیطان غالب آ جائے اور غفلت طاری ہو جائے تو چوری ہو سکتی، کر سکتا ہے چوری۔ فرمایا یا رسول اللہ ایمان والا شراب پی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، شیطان غالب آ جائے، برے دوستوں کی سنگت مل جائے، غفلت طاری ہو جائے، شراب پی سکتا ہے۔ ایمان والا زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر اس پر شیطان غالب آ جائے اور شہوت غالب ہو جائے اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو زنا کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا جنت کی خوشبو سے 500 سال کی دوری پر رکھا جائے گا. جنت سے نہیں، جنت سے نہیں، جنت کی خوشبو سے 500 سال کی دوری پر رکھا جائے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی، ظالموں پر لعنت کی، اور جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب بتاؤ، ہم صبح سے لے کر شام تک چاہے مذاق میں جھوٹ بولیں، چاہے سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولیں، چاہے اپنا وعدہ پورا نہ کر پانے کی وجہ سے جھوٹ بولیں، اپنی شیخی ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولیں، اس جھوٹ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کی لعنت پڑے. اور جب زندگی پر اللہ کی لعنت پڑ گئی تو اب بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہم کو کامیابی کے راستے پر ڈال دے گی. گویا یہ ناکامی اور بربادی ہم نے خود اپنے ہاتھوں خریدی. ہمارا کاروبار برباد ہو گیا، ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارے یہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، روزانہ کے مسئلے. تو یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان مسائل کے خریدار ہم خود ہیں. ہم نے جھوٹ بول بول کر ان کو خریدا ہے. اپنے کاروبار کو برباد جھوٹ بول کر ہم نے کیا ہے، اپنے گھر کو برباد جھوٹ بول کر ہم نے کیا ہے، اپنی اولاد کو برباد جھوٹ بول کر ہم نے کیا ہے. ہم خود اس ساری بربادی کے ذمہ دار ہیں. یہ بات میری نہیں ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ کا ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے. اب جس کو اللہ پھٹکار دے، جس کو اللہ دھتکار دے، جس کو اللہ راندہ درگاہ کر دے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کون اس کے کام بنائے گا؟ کون اس کی بگڑی سدھارے گا؟ تو زبان کی جو سب سے بڑی ناقدری ہو رہی ہے وہ جھوٹ بول کر ہو رہی. اب ہم زبان کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں کہ جھوٹ چھوڑ دیں، کہ جھوٹ نہیں بولیں، کہ سب سے. اور یہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے 10 گناہ زندہ ہوتے ہیں، 10 گناہ زندہ ہوتے ہیں. ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت میں بہت گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، بدنگاہی بھی کرتا ہوں، دھوکہ بھی دیتا ہوں، زنا بھی کر لیتا ہوں، شراب بھی پی لیتا ہوں، بہت گناہ کرتا ہوں. آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میری زندگی سے گناہ نکل جائے. تو ان بزرگ نے کہا کہ تم جتنے گناہ کرتے ہو میں سب کو تم سے چھوڑنے کو نہیں کہتا، کیا تم میری خاطر ایک گناہ چھوڑ دو گے؟ میرے کہنے سے یہ تم نے اتنے سارے اپنے گناہ بتائے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، 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 اتنے سارے گناہ تم نے بتائے ہیں، کیا تم میرے کہنے سے صرف ایک گناہ چھوڑ دو گے؟ تو تھوڑی دیر اس نوجوان نے سوچا، پھر کہنے لگا کہ جی حضرت ایک تو چھوڑ دو. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو، میرے کہنے سے صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور یہ طے کر لو کہ چاہے جان چلی جائے جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے میری جان چلی جائے جھوٹ نہیں بولوں گا. اور نوجوان بھی کچھ ارادے لے کر آیا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے حضرت، آج سے میں نے یہ طے کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے جان چلی جائے. ان بزرگ نے اسے روانہ کر دیا، وہ چلا گیا. اب اس نے چوری کی، حضرت نے چوری کو تو منع نہیں کیا تھا، اس نے چوری کی، اور جب چوری کی تو لوگوں کو شک ہو گیا. اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے چوری کی ہے؟ اب یہ چکر میں پڑ گیا. اب یہ سوچنے لگا کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ نہیں کی تو میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں جان دے دوں گا، لیکن چوری جھوٹ نہیں بولوں.
اور اگر یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں نے کی ہے تو میری رسوائی ہو اور مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ لیکن وہ یہ سوچنے لگا کہ اب تو یہ طے کر لیا تھا کہ جان جائے یا رہے جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں جی میں نے چوری کی۔ اب لوگوں نے اس کو لعنت ملامت کی، برا بھلا کہا، تو اس نے یہ کہا کہ اچھا اب آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اب جب چوری کا خیال اس کے دل میں آتا تو یہ سوچتا کہ یار اگر پکڑا گیا تو جھوٹ بولنا پڑے گا اور جھوٹ میں بول نہیں سکتا، تو اس نے چوری چھوڑ دی۔ اسی طرح ایک ایک گناہ جب وہ گناہ کرتا تو پھر اسے یہ خیال آتا کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا، اب میں یہ کہوں گا نہیں کیا تو جھوٹ، اور کہوں گا کیا تو رسوائی، بدنامی۔ تو اس طرح تھوڑے دن گزرے کہ اس کی زندگی سے سارے گناہ نکلے، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جوان اللہ کا ولی بن گئے۔ تو یہ جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک جھوٹ دسیوں گناہوں کو وجود میں لے آتا ہے، اور زندگی میں ہر دن ایک نیا گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے تو سارے مسئلے ختم ہو۔ پھر یہی جھوٹ گھروں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، آپس میں رشتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زبان سے جھوٹ نہ بولو کہ سچ نجات دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے تکلیف آئے، وقتی طور سے پریشانی آئے، وقتی طور سے تمہاری رسوائی ہو، وقتی طور سے تم کو یہ لگے کہ میں نے سچ بولا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سچ کے نتیجے میں تمہارے لیے عزتوں کے فیصلے کر دے، تمہارے لیے نجات کے راستے نکال دے۔ تو زبان کا شکرانہ یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ سے حفاظت۔ دوسری زبان کی غلطی جو زبان کی ناقدری اور ناشکری ہوتی ہے، وہ زبان سے گالی بکنا ہے۔ مذاق میں گالی، غصے میں گالی، ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور نہ جانے کتنی گالیاں، اور گالی بکتے 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 وہ زبان پر اتنی چڑھ گئی ہے کہ ہم کو کب ہماری زبان سے گالی نکل گئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں یہ۔ اب میں، میرا گھر، میرے گھر والے، میری اولاد، میری بیوی، میری بہنیں اگر ان کی زبان پر گالیاں چل رہی ہیں تو سوچو کہ ہم نے تباہی کا دروازہ خود اپنے گھر میں کھول لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اگر تمہاری زبان گالی کی عادی بن گئی۔ اس لیے اپنی زبان کو گالی سے بچانا، چاہے کتنا غصہ آئے، چاہے کتنی مزاج کے خلاف بات ہو، زبان سے غلط بات نہ نکالو۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے اور سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو غصہ آتا تھا، اور غصے میں مارتے تھے، اور مارتے ہوئے ہم لوگ جب مارتے ہیں نا، مر جائے، کم بخت، بےہودہ، کمینہ، یہ الفاظ بولتے ہیں۔ وہ جب مارتے تھے تو کہتے تھے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے نیک بنائے، اور مارتے جاتے تھے۔ کبھی میں نے ان کی زبان سے برا لفظ سنا ہی نہیں۔ 2 سال میں ان کے پاس پڑھا، لیکن کبھی زبان سے برا لفظ نہیں کہا۔ سبق نہ یاد ہونے پر پٹائی کرتے تھے لیکن دعائیں دیتے تھے۔ تو زبان سے گالی مت بکو کہ یہ تباہی کا سبب ہے۔ قرآن کہتا ہے برے الفاظ زبان سے نکالنا۔ پھر تیسری زبان کی خرابی یہ ہے کہ ہم زبان سے
بد دعائیں دیتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ غصہ آیا، کم بخت۔ اب کم بخت کا مطلب کیا ہے؟ کم بخت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تیرا نصیب اچھا نہ ہو۔ اب جب میں نے اپنی اولاد کو یہ کہا کم بخت، تو گویا میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس کا نصیب کبھی اچھا نہ ہو۔ غصے میں کہتے ہیں جا کہیں جا کے مر جا، گویا ہم نے اس کو مرنے کی دعا دے دی کہ جا کے مر جا۔ یہ غصے کے الفاظ ہوتے ہیں جب ہم اپنی اولاد سے کہتے ہیں۔ کمینہ، کمینے کا مطلب کیا ہے؟ جس آدمی کے پاس سے شرافت چھو کر نہ گزری ہو، ہر طرح کی بےہویاں، ہر طرح کی بے حیائیاں جس کی زندگی میں آ گئیں۔ اب میں نے اگر اپنی اولاد کو کمینہ کہا، اپنی عورت کو کمینہ کہا، اپنے گھر والوں کو کسی کو کمینہ کہا، تو گویا ہم نے ان کو نیچ اور برائیوں کا عادی اور برے لوگوں میں ان کا شمار کروا لیا۔ ایسے کتنے الفاظ ہیں۔ اب پھر جب ہم اپنی اولاد کو ماں کی گالی بکیں، جب ہم اپنی اولاد کو بہن کی گالی بکیں، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اولاد کو زانی ہونے کے لیے دعا دے دی کہ جا تو زنا کر، اور ایسے رشتوں کے ساتھ زنا کر، ماں کے ساتھ کر، بہن کے ساتھ کر، یہ ہم کہہ رہے ہیں، بیٹی کے ساتھ کر، یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ سوچتا ہی نہیں آدمی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی خطرناک زبان سے چیزیں نکلتی اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اولاد کی حق میں براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے۔ دعا نکلے گی تو اور بد دعا نکلے گی تو، دونوں چیزیں سیدھے عرش پر جاتی ہیں۔ جوان بیٹے کی موت ہو گئی، یہ موت کیوں ہو گئی؟ تم نے مانگی ہے یہ موت؟ جس وقت تم نے غصے میں آ کر اپنی اولاد سے یہ کہا تھا کہ جا کہیں جا کر مر جا، تم نے اپنے اس بیٹے کے لیے موت کو مانگ لیا ہے، اور اب اللہ کسی بھی وقت اس پر موت لے آئے گا، اور پھر جب تم شکایت کرو گے تو اللہ یہ کہے گا تمہیں نے تو مانگی تھی موت۔ اس لیے زبان کو بہت سوچ کر استعمال کرنا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں زبان سے؟ زبان سے بد دعا کرنا، یہ گویا زبان کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی، اللہ نے زبان تو اس لیے دی تھی کہ تم اپنی اولاد کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتے، اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے، ان کے لیے ہدایت مانگتے، ان کے لیے عزت اور کامیابی مانگتے، ان کے لیے ایمان کا کمال مانگتے، ان کے لیے آخرت کی کامیابی مانگتے۔ یہ زبان تو اللہ نے اس لیے دی تھی۔ تم گالیاں بکنے لگے، تم بد دعائیں دینے لگے، یہ زبان کی ناقدری ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ سوال کریں گے ہم نے تمہیں زبان اس لیے دی تھی۔ پھر چوتھی غلطی زبان سے جو ہوتی ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے اندر کوئی برائی ہو اور پھر وہ آدمی چلا جائے اور یہاں بیٹھ کر میں اس کی برائی بیان کروں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے صہیب ہیں، مثال کے طور پر یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد اب میں یہ کہوں یا آپ یہ کہیں، مجھ سے کہیں یا کسی تیسرے سے کہیں، جانتے ہیں آپ صہیب کو، بڑا جھوٹا آدمی ہے، اسے کہتے ہیں غیبت۔
اسے کہتے ہیں غیبت۔ اور غیبت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو، تمہارے سارے رشتہ دار اس جنازے کے چاروں طرف موجود ہوں، اور پھر تم آؤ اور اس بھائی کے اوپر سے چادر ہٹاؤ اور اس کے جنازے کے پاس بیٹھ کر اپنے دانتوں سے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دو؟ قرآن پوچھ رہا ہے کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ پھر قرآن خود جواب دیتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم کسی حال میں اس کو گوارا نہیں کر سکتے کہ میں اپنے مردار بھائی کے گوشت کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاؤں۔ فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے، غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے کہ وہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ تو اپنی ماں سے منہ کالا کرے، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ۔ اب بتاؤ، ہمارا اور تمہارا دن رات کا یہ مشغلہ بن گیا ہے، اس کی برائی اس کی برائی، اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ، ہاں، اس پٹیا پر اس پٹیا پر، اس چوراہے پر اس چوراہے پر، اس مجلس میں اس مجلس میں، اپنی بات کرنے ہی بھول گئے۔ جب باتیں ہو رہی دوسروں کی ہو رہی، مولوی صاحب ایسے، امام صاحب ایسے، نیتا جی ایسے، فلانا ایسا، ڈھکانا ایسا، ساری دنیا کی باتیں اپنی چھوڑ کر، اور یہ خیال ہی نہیں۔ اچھا یہ سب تو جو گناہ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، مثال کے طور پر میں نے خالد کی غیبت کی، میں نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، نفل پڑھی، تسبیح پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر کیا، اور اس کے بعد یہاں سے نکلا، کوئی صاحب مل گئے اور ان سے میں خالد کی برائی کرنے لگا۔ تو یہ جو میں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، نفل پڑھی، ذکر کیا، دعا مانگی، جو کچھ کیا، اس پر جتنی نیکیاں مجھے ملی وہ سب ان کے کھاتے میں چلی جائیں اور میں خالی رہ جاؤں گا۔ اب سوچو کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں کتنی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہمارے پاس کمائی کتنی ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ہو نہیں پا رہی، اور جو پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی وہ کیسی ہے یہ ہم جانے اور ہمارا رب جانے۔ ہاں، جسم مسجد میں دل کہیں اور، جسم مسجد میں دماغ کہیں اور، نماز میں کیا پڑھا جا رہا پتہ نہیں، رکوع کیسا ہوتا ہے پتہ نہیں، سجدہ کیسا ہوتا ہے پتہ نہیں، ایسی ٹوٹی پھوٹی الٹی سیدھی نماز۔ اس کے بعد اوپر سے یہ غیبت، تو اس ٹوٹی پھوٹی پہ اگر 2-4 نیکیاں ملی بھی تھیں تو وہ بھی چلی گئی، رہ گئے خالی ہاتھ۔ قرآن پڑھ رہے، قرآن کے الفاظ صحیح نہیں، قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں، قرآن میں دل لگتا نہیں، ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے دل کہیں اور ہوتا ہے، ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے سوچ کہیں اور ہوتی ہے، الٹا سیدھا پڑھا جانے والا قرآن، اس پہ اگر 2-4 نیکیاں ملتی بھی تو یہ غیبت کے نتیجے میں وہ بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں ایک آدمی آئے گا اور اس کے پاس بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہ حج، یہ عمرے، یہ صدقات، یہ نوافل، یہ تہجد، یہ اشراق، یہ چاش، یہ اوابین، یہ قرآن، یہ ذکر، یہ مراقبہ، سب ہوگا، لیکن اس کی غیبت کر دی، 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 اس پر جھوٹے الزام لگا دیے، اس پر بہتان باندھ دیا، اس کا دل دکھا دیا، اس کا حق مار لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی اولاد پر زیادتی کر دی،
یہ سب کر کے آئے گا اور اللہ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر سب کو دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، خالی ہاتھ ہو جائے گا، اور لوگوں کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی جس کا دل دکھایا ہے اس کے سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، جس کی زمین دبائی ہے اس کے سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے اس کے سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، ان سب کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ اپنے گناہوں سے جہنم میں نہیں جائے گا، یہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اتنا خطرناک عمل ہے یہ غیبت، جو اس زبان سے صبح شام دن رات ہمارے ہو رہا ہے۔ اس زبان کی ناقدری یہ ہے کہ زبان سے غیبت کی جائے۔ اور چوتھا گناہ اور چوتھی غلطی جو اس زبان سے ہو رہی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ نے مکان دے رکھا ہے، اللہ نے صحیح سلامت جسم دے رکھا ہے، اللہ نے 2 وقت کھانے کی روٹی دے رکھی ہے، لیکن ہر وقت زبان پر شکایت، ہر وقت زبان پر شکایت۔ فرمایا کہ یہ شکایت کرنے والا بندہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر میں اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ابو بکر بھی چلے آ رہے ہیں، عمر بھی چلے آ رہے ہیں، علی بھی چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس گرمی میں دوپہر میں تم لوگ کیسے؟ یا رسول اللہ بھوک بہت لگی۔ تو اللہ کے رسول کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے نکل کے آیا۔ تو اب اللہ کے رسول بھی بھوکے، ابو بکر بھی بھوکے، عمر بھی بھوکے، علی بھی بھوکے، سب بھوکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ابو ایوب کے گھر چل رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر چاروں لوگ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے باغ میں تھے، گھر پر جب پہنچے تو گھر والوں نے اطلاع بھیجی کہ جلدی آؤ اللہ کے رسول آئے ہیں۔ اب وہ باغ میں انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر سب میرے گھر آئے، خوشی کے مارے کھجور کے درخت سے جلدی سے پورا خوشہ توڑ لیا، اس میں کچی بھی کھجوریں، پکی بھی کھجوریں، اد کچری بھی کھجوریں، سب وہ لے کے دوڑے دوڑے آئے۔ یا رسول اللہ میرے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آج آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر آ گئے، یا رسول اللہ جب تک آپ کھجور کھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب صرف پکی پکی کھجوریں لے آتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سوچا پتہ نہیں میرے آقا کو کیسی کھجوریں پسند آئیں، ہو سکتا ہے کہ اد کچری کھانے کا دل چاہے کہ آدھی کچی آدھی پکی، اور ہو سکتا ہے کہ کچی کھجور کھانے کا دل چاہے، اس لیے یا رسول اللہ میں یہ ساری کھجوریں لے آیا، آپ لوگ اسے نوش فرمائیں۔ میں ابھی آیا، اور وہ کھجور کا پورا گچھا رکھ کر کے اور جلدی سے اندر گئے گھر میں۔ کچھ ہے؟ گھر والوں نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں۔ تو گھر میں بکری کا بچہ کھڑا ہوا تھا، کہنے لگے جلدی تم ہانڈی چڑھاؤ میں گوشت بناتا ہوں، اور جلدی سے اسے ذبح کیا اور گوشت بنایا اور بنا کر کے لا کر کے بیوی کو دیا کہ کھانا بنا۔ بیوی نے جلدی سے کھانا تیار کیا، اور وہ کھانا بکری کا گوشت اور روٹی لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی، اور جیسے ہی کھانا رکھا اللہ کے رسول نے جلدی سے روٹی اٹھائی اور روٹی پر تھوڑا گوشت رکھا، اور حضرت علی سے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو دے کر آؤ۔ 3 دن سے فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، 3 دن سے فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ وہ لے کے چلے گئے، جا کے دے آئے، لوٹ کر آئے، کھانا کھایا، سب نے کھانا کھایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی
کل قیامت کے میدان میں اللہ ہم سے ان نعمتوں کا سوال کرے گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ 2 دن کے فاقے کے بعد تو آج یہ روٹی اور گوشت تھوڑا سا ملا، کیا اس کا بھی سوال ہوگا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے میدان میں تم سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ کیا تم نے اللہ کا دیا ہوا ٹھنڈا پانی نہیں پیا؟ کیا تم نے اللہ کی دی ہوئی روشنی کو استعمال نہیں کیا؟ کیا تم نے اللہ کی طرف سے چلی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے نفع نہیں اٹھایا؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ تو سوچو میرے تمہارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں۔ ہمارے ساتھ شیطان الٹا گیم چلاتا ہے، الٹا گیم۔ ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں دکھاتا، جو نہیں ہے وہ دکھاتا ہے۔ اچھا، جب یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، ارے اس کے پاس اسکوٹر، میرے پاس تو یار سائیکل ہی ہے، ارے اس کا مکان 2 منزلہ، میرا مکان تو 1 ہی منزل کا ہے، ارے اس کا مکان پکا، میرا مکان کچا، ارے اس کا اپنا ذاتی مکان، میرا کرایہ کا مکان، اس کا لباس ایسا اور میرا لباس ایسا۔ ساری چیزوں میں شیطان ہم کو اپنے سے اوپر والے کو دکھاتا ہے۔ اچھا، جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ نے تم کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کے لیے شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ نے جو تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جیسے ایک آدمی صحت مند ہے، وہ صبح اٹھا اور اسپتال چلا گیا، اسپتال میں گیا تو دیکھا کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، کسی کا پیٹ پھولا ہوا ہے، کوئی مہینوں سے بستر پہ سیدھا پڑا ہوا ہے، کسی کا پیر پک رہا ہے، کسی کے ناک سے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اب ان سب کو دیکھے گا تو اس کی زبان پر فوراً آئے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سالم اور صحت مند بنا رکھا ہے۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ان بیماروں کو دیکھ کر، ان پریشان حالوں کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آئے گا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان ساری چیزوں سے بچا رکھا ہے۔ تو شیطان وہاں نہیں جانے دیتا۔ بیمار کی عیادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بیمار کی عیادت پر اتنا زبردست اجر بتایا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جاؤ۔ کیا ہوگا کہ تم عیادت کرنے صبح جاؤ گے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، 70,000 فرشتے کیا کریں گے؟ مغفرت کی دعا کریں گے۔ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا انعام ہے ایک بیمار کو جا کر دیکھ لینا۔ کیوں کہ جب یہ اس بیمار کو دیکھے گا تو اس کے اندر اپنی صحت پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنی صحت پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ یہ شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں تمہیں بیمار کی عیادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی بتاتے ہیں کہ جاؤ اور بیمار کی عیادت کرو، اور اس شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بیمار کی عیادت کو ایک ایمان والے کا حق قرار دیا گیا، ایک پڑوسی کا حق قرار دیا گیا کہ پڑوس میں غیر ایمان والا بھی رہتا ہو، اگر وہ بیمار ہے تو جا کر اس کی عیادت کرو، اس کا حال پوچھو، کیونکہ یہ بیمار پرسی کرنا، جا کر پوچھنا، یہ تمہارے لیے درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے اور تمہارے اندر جذبہ شکر کے پیدا ہونے کا بھی سبب ہے کہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔
تو تمہاری زبان کی ایک سب سے بڑی ناقدری یہ ہے کہ ہم ناشکرے بن گئے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں ایک عورت اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، اور وہ اس کو کھانا کھلا رہی تھی، اور ہر کھانے کے لقمے پر یہ کہتی تھی سیز الحمدللہ، یعنی اپنے بچے سے کہتی تھی کہ بیٹا اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو، سیز تھینک یو، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو کہ اماں تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ لقمہ کھانے کا کھلایا۔ تو ہر لقمے پر کہلوا رہی تھی۔ تو ہم دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں دی تھی، ہم کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ آج غیروں نے ہماری اس عادت کو لے لیا، وہ ایک چھوٹے سے بچے کو شکریہ ادا کرنا سکھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جب انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے؟ اس لیے اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو، تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو، تمہارے وقت پر کام آئے تو اس کا شکریہ ادا کرو، تمہاری مدد کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احسان مانو کہ میرا محسن ہے، اس نے میرے اوپر میرا کام کیا ہے، میری مدد کی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم شکریہ ادا کرنا بھول گئے۔ کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو حق ہے، یہ تو حق ہے، اسے کرنا چاہیے، حق ہو یا نہ ہو۔ اگر اس نے میرے ساتھ میرے کام میں ہاتھ بٹایا ہے تو وہ میرا محسن ہے، وہ میرا مددگار ہے، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور جب ہم بندوں کے شکر گزار بنیں گے تو پھر اللہ کے بھی شکر گزار بن جائیں۔ تو اللہ بندوں کی زبان سے شکر سننا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو نعمتیں انہیں عطا دی گئیں۔ تو ہم سے زبان کی جو ناقدری ہو رہی ہے وہ کیا کیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اور ایک اور گناہ جو ہماری زبان سے ہوتا ہے وہ جھوٹی قسم کھانا ہے، جھوٹی قسم کھانا ہے، بات بات میں قسم، بات بات میں قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زیادہ قسمیں کھائے سمجھ لو کہ یہ جھوٹا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ اس وقت کھائی جاتی ہے جب میرے قسم نہ کھانے سے یا تو میری جان چلی جائے گی یا سامنے والے کی جان چلی جائے گی، یا میرے قسم نہ کھانے سے میری عزت چلی جائے گی یا سامنے والے کی عزت چلی جائے گی۔ یہ دو موقع ہیں قسم کھانے کے، باقی قسم نہایت مجبوری کی چیز ہے۔ اور یاد رکھو قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، باقی کسی چیز کی قسم نہیں ہوتی۔ شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں جو قسم بتائی گئی اور جس قسم کے ٹوٹنے پر کفارہ بتایا گیا وہ قسم صرف اللہ کے نام کی ہے۔ قرآن کی قسم، مسجد کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہارے جان کی قسم، یہ سب قسمیں نہیں ہوتی، یہ سب فضول بات ہے۔ میں مسجد میں قرآن اٹھا لوں گا، مسجد کا ادب اور مسجد کا احترام سر آنکھوں پر، قرآن کا ادب اور قرآن کا احترام سر آنکھوں پر۔ یہ بات ضرور ہے کہ بھائی آدمی مسجد میں جھوٹ نہیں بولے گا، یہ بات ضرور ہے کہ یہ آدمی قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن قرآن کی قسم نہیں ہوتی، کسی کے سر کی، کسی کی جان کی قسم نہیں ہوتی ہے، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ بار بار بلا وجہ قسم کھائی جائے،
اس لیے زبان سے جھوٹی قسم نہ کھائے اور بلا وجہ قسم نہ کھائے. یہ زبان کی ناقدری ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی. بہت مجبوری ہے، بات بن ہی نہیں رہی، تب اجازت دی گئی کہ بے اللہ کے نام کی قسم کھا لو کہ اس سے بات بن جائے گی. اور اللہ کے نام کی بھی قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں اللہ کے نام کی عظمت ہو، جہاں اللہ کے نام کی عظمت ہو. اب ایک آدمی جس کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت ہی نہیں ہے تو تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے کر کیا لوگے؟ وہ تمہاری قسم کو بھی نہیں مانے گا. وہ تو یہ کہے گا ہاں بہت دیکھ لیے ایسے قسم کھانے والے. ورنہ قسم کا تو مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لی گئی تو سب باتیں ختم. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے بارے میں جہاں بتایا اس کو ہمارے علماء نے فقہاء نے جو بیان کیا وہ کیا کہا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے تو اس پر گواہ پیش کرے، اور جو اس دعوے کا انکار کر رہا ہے اس کے ذمے صرف قسم ہے. یعنی اگر اس نے قسم کھا لی تو بس پھر آگے بات ختم، اب کسی گواہ ہوا کی ضرورت نہیں. جیسے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی یہ صاحب یہ میرا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کا نہیں، میں نے یہ کہا میرا ہے تو مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی تم گواہ لاؤ کہ یہ تمہارا، مجھ سے گواہ مانگے جائیں گے، اور میں گواہ پیش نہیں کر پایا تو ان سے صرف قسم کھلوائی جائے گی کہ تم قسم کھا کے کہو کہ نہیں یہ ان کا نہیں ہے، یہ میرا. اب قسم اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بعد گواہ کی ضرورت نہیں. تو ہم اپنی زبان سے قسم کا بیجا استعمال نہ کریں، بلا وجہ استعمال نہ کریں اور جھوٹی قسم نہ کھائیں. اب ان ساری چیزوں سے اپنی زبان کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن نے ایک حکم دیا اور ایک نبی نے حکم دیا. قرآن نے حکم یہ دیا فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا. قرآن کا حکم یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، یعنی تمہارے پاس جتنا وقت بچے ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو. جب تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ گے تو ادھر ادھر کی باتوں سے بچ جاؤ، اور جب ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر جھوٹ بھی ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، بہتان بھی ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانا بھی ہوتا ہے. تو کیا کرو کہ جب تمہارے پاس کوئی کام نہ ہو تو فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو. اور دوسری بات کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب تکلیف کب نہیں پہنچے گی؟ جب یہ زبان خاموش رہے گی. اس لیے فرمایا من سکت سلم ومن سلم نجا، کہ جو چپ رہا وہ بچ گیا، جو چپ رہا وہ بچ گیا. تو اب کیا کرو؟ ان سب چیزوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ چپ اختیار کر لو، کہ بلا ضرورت نہیں بولیں گے، کام کی بات بولیں گے. بلا ضرورت نہیں بولیں گے، کام کی بات بولیں گے، اور جتنی ضرورت ہوگی اتنا بولیں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مستقل بولنے کی، بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب تم 50 باتیں بولو گے تو 4 صحیح بولو گے، 4 غلط بولو گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو چپ ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، بچ گیا. تو ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، اپنے کو بچانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں کہ خاموشی اختیار کریں. جتنا ہم اپنے کو خاموش کر لیں گے انشاءاللہ اتنا ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. اگر ہم نے اپنی زبان کو ان ساری چیزوں سے بچا لیا اور زبان کو کرنے والے کاموں میں لگا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیں گے. اور یہ زبان محفوظ ہو گئی تو سارا جسم محفوظ ہو جائے گا.
زبان صحیح ہو گئی، زبان کا استعمال صحیح ہو گیا تو پھر سب صحیح ہوتا چلا جائے، اور زبان بگڑی تو سب بگڑتا چلا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہمیں 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی، کہ ان 2 کو تم غلط استعمال نہیں کرو گے۔ تم اس کی ضمانت ہمیں دے دو، جنت کی ضمانت ہم دیے دیتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم یہ کہہ دو کہ زبان غلط استعمال نہیں ہوگی اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، تم اس کا ہم سے وعدہ کر لو، ہم تم سے جنت کا وعدہ کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہماری زبان غلط استعمال نہ ہو۔ انشاءاللہ اگر ہماری زبان صحیح استعمال پر آ گئی تو بڑی خیر زندگی میں آ جائے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔